السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 6 کی ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہم لوگ جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن جز 2 ہوگا اور تفسیر لینتھی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آج کے لیسن میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کمپلیٹ نہ ہو پائے، تو انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ لیسن میں اس آیہ مبارکہ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ تفسیر، جیسا کہ ہم لوگ جمعرات کے لیسن میں پڑھ رہے تھے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ اور پھر ہم یہ بھی پڑھا کہ سر کے مسح کے ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی کیا جائے گا۔ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے وہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے سامنے سے شروع کرتے اور پیچھے تک لے جاتے اپنے ہاتھوں کو، اور بالوں کے اینڈ تک یعنی کہ سر کے اینڈ تک ہاتھ لے جاتے یعنی کہ گدی تک، اور پھر وہاں سے واپس لے کے آتے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک۔ تو ایک یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گدی سے شروع کیا جائے اور سر کے سامنے تک لایا جائے ہاتھ مبارک، آپ اس طرح بھی یعنی کہ لے کر آتے اور پھر دوبارہ سے واپس لے کے جاتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ بھی طریقہ بخاری شریف میں سے ملتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ لیکن جس طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لینا کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا۔ جو طریقہ ہے مسح کرنے کا وہ یہی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، اور دونوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پگڑی مبارک باندھی ہوتی تو پگڑی کے اوپر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر لیتے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر پگڑی کو اتاریں تو ہو سکتا ہے وہ بکھر جائے اور دوبارہ سے پھر ویسے نہ باندھ پائے، تو اس سے جواز یہ نہیں نکلتا کہ ہم لوگ دوپٹوں کے اوپر سے مسح کرنے لگیں یا پھر اسکارف وغیرہ کے اوپر سے۔ جس طرح کہ کچھ لوگوں کے جو بازو ہوتے ہیں، آستینیں ہوتی ہیں، بہت تنگ ہوتی ہیں اور وضو کرتے وقت بازو اوپر نہیں ہوتے، تو پھر وہ اوپر سے ہی مسح کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ بازو اتنے کھلے ہونے چاہیے کہ جب اوپر کیے جائیں تو اچھی طرح وضو کرتے وقت بازو دھل جائیں، یعنی کہ آستینیں کھلی ہونی چاہیے، اتنی تنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وضو کرتے وقت بھی مسئلہ پیش آئے۔ اور یہ کسی بھی حدیث سے اس کا جواب نہیں ملتا کہ انسان بازو کے اوپر سے مسح کر لے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے بازو تنگ تھے، آستینیں تنگ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو اس کے اتارے اور پھر وضو کیا، پھر دوبارہ سے اس کو پہن لیا۔ ایسا نہیں کیا کہ چلو سردی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے اتنا موٹا اور میں اتاروں اور پھر دوبارہ سے، ایسا نہیں، مسح اوپر سے نہیں کیا بلکہ اس کو اتار کے بازو دھوئے اور پھر دوبارہ سے اس کو پہن لیا۔ پھر مزید کیا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔
اب اس طرح تھوڑا سا ازالہ کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہوں گے، یہ لازمی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اگر گھٹنوں تک بھی دھو لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاؤں دھوئے نہیں جائیں گے بلکہ مسح کیا جائے گا، یعنی کہ اور مسح کو اپنے سروں کا اور پاؤں کا، ایسا اس کا ترجمہ نہیں بنتا، بلکہ مسح کو اپنے سروں کا اور پاؤں دھو لو ٹخنوں تک، کیونکہ اس کی وضاحت حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے۔ اگر ہم صرف قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے تو دین نامکمل رہ جائے گا، اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر کے دکھایا یا کیسے بتایا۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ لوگوں کو 2 ہوم ورک دیے گئے تھے کہ پہلا تھا کہ کیا گردن کا مسح کیا جائے گا، تو کچھ بہنوں نے کہا کہ گردن کا مسح نہیں ہے اور کچھ بہنیں کہہ رہی تھیں کہ گردن کا مسح ہوگا۔ تو یقیناً انہوں نے گوگل سے سہارا لیا ہے۔ تو پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا گیا کہ گوگل کا اگر سہارا لیں گے تو گوگل ہر بات آپ کو سچ اوتھینٹک نہیں بتاتا، تو اس لیے گوگل کا سہارا لینے کی بجائے کتابوں کو پڑھا کریں، کتابوں کی چھان بین کیا کریں، اور وہ کتابیں جو اوتھینٹک ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ گردن کا مسح نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح نہیں ملتا، اور مجھے امید ہے کہ جن بہنوں نے گردن کے مسح کے بارے میں کہا وہ خود گردن کا مسح نہیں کرتی ہوں گی۔ پھر دوسرا آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا کہ نماز وضو کے فرائض کتنے ہیں، تو کچھ بہنوں نے تو بتائے اور کچھ بہنوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو نماز کے جو وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکی حاصل کر لیا کرو، یعنی کہ اگر تمہیں فرض غسل کی حاجت ہے تو پھر نہا کر پاک ہو جایا کرو، یعنی اگر تمہیں حدث اکبر پیش آئی ہے، اگر تم حدث اکبر سے ان کے گزرے ہو تو پھر اس وقت غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں حدث اکبر اور حدث اصغر، تو حدث اکبر کے بڑی ناپاکی جیسا کہ غسل کرنے کے انسان کو حاجت ہوتی ہے، غسل حیض یا پھر غسل جنابت یا پھر غسل نفاس، اور حدث اصغر کے چھوٹی ناپاکی جیسا کہ انسان کا وضو نہ رہے تو پھر انسان کو اس وقت نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ وضو کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے، نماز اور طواف کعبہ، اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں وضو ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو یہ افضل اور اعلیٰ ہے، اور کچھ لوگ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری سمجھتے ہیں، تو افضل تو ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اگر آپ یعنی کہ باوضو نہیں ہیں تو تلاوت آپ کے لیے درست نہیں، تو ایسا نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے اس کا جواز نہیں ملتا، بلکہ یہاں تک کہ بغیر وضو کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کے مواقع ملتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم بیدار ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹے لیٹے ہی سورہ آل عمران کی لاسٹ والی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو کیا اور تہجد کا اہتمام کیا۔ اب مزید غسل اور تیمم کے مسائل سے پہلے کچھ وضو کے بارے میں، وضو کے احکامات پہ احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان نے پانی کا برتن منگوایا اور پھر اس میں اپنے ہتھیلیوں کو 3 بار پانی ڈال کر پانی انڈیل کر دھویا، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جاڑا، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، پھر 3 بار پھر سر کا مسح کیا اور سر کا مسح 1 بار ہی کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، وہ بھی 3 بار۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر تحیۃ الوضو کی 2 رکعات ادا کرے، اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس میں کیا تھا کہ پاؤں بھی دھوئے، ایسا نہیں کیا کہ چلو پاؤں پہ مسح ہی کر لیا جائے۔ ہاں اگر باوضو ہو کر سوکس یا موزے وغیرہ پہننے ہیں تو پھر ان کو اتار کر دھونا ضروری نہیں ہوگا، اس وقت کیا ہوگا کہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ گرمیوں میں کیا اگر سوکس باوضو ہو کر پہننی ہے تو ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں دین بہت آسان اور سادہ ہے، اس میں کوئی آپ کو ضروری نہیں کہ آپ صرف سردیوں میں ہی ایسا کریں، اگر آپ کو ضرورت ہے گرمیوں میں بھی آپ نے باوضو ہو کر سوکس یا موزے وغیرہ پہننے ہیں تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی رخصتیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہی مقرر کی ہیں۔ پھر اس حدیث سے یہ بھی نکلتا ہے جس نے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے پانی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ برتن کو انڈیل کر پانی لے کر ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی پڑا ہے تو اس کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہم لوگ ٹوٹیوں کے نل کے عادی ہیں تو شاید ان مسائل کو اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اس حدیث میں اتنا ہی ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جب عثمان بن عفان نے ایسا کر کے دکھایا اور کہا کہ جو اس طرح وضو کرے اور 2 رکعت ادا کرے اس کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ گزرے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا واقعی اتنے چھوٹے عمل سے اتنا بڑا اجر؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار سے زیادہ سنا ہے۔ اگر میں 1-2 بار سنتا تو شاید میں اس حدیث کو بیان نہ کرتا۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، جبکہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ میں نے اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی ان کی شانیں تھیں اور کتنے وہ اس معاملے میں کیئرفل ہوتے تھے، اور جو سننے والے صحابہ کرام ہوتے تھے وہ بھی اس جستجو میں ہوتے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، یا پھر مزید ان کی اس چھوٹے سے عمل پہ اور اتنے بڑے اجر سے وہ حیران ہوئے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یہ ہو کہ شاید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اپنے دل کی تسلی کے لیے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے ایسا۔ پھر مزید بیت الخلاء کے حوالے سے کچھ احکامات۔ جب انسان بیت الخلاء میں جائے تو اس جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں کوئی اس کو دیکھ نہ پائے۔ اگر بیت الخلاء سے ہٹ کر کوئی ایسی جگہ ہے تو پھر اس کی یہ کوشش ہو کہ نہ بیت اللہ کی طرف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ مغرب کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی اپنی پشت کرے، بلکہ مغرب کی طرف ہم منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو اس لیے قبلہ رخ ہو کر بیت الخلاء نہ کیا جائے۔ اور اس چیز کا خیال اس وقت ہو کہ جب انسان کھلے میدان میں بیت الخلاء کا یعنی کہ اہتمام کر رہا ہے۔ اگر اپنے گھروں میں واش روم ہے جیسا کہ وہ بند کیبن کی طرح ہیں تو پھر اس میں اتنا حرج نہیں ہے۔ اس وقت بھی انسان کوشش کرے کہ جو فلیش کا یعنی کہ جو سیٹ کا روح ہے وہ دوسری طرف کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ چاہے انسان تنہا بھی ہو تو پھر بھی پردے کا اہتمام کرے، بالکل ہی خود کو برہنہ نہ کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کو ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے۔ پھر بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھا جائے، پھر دایاں رکھا جائے اور دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے ناپاک جننیوں اور ناپاک جنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح جب واش روم سے باہر آیا جائے تو اس وقت دایاں پاؤں باہر رکھا جائے اور پھر بایاں پاؤں، اور پھر دعا پڑھی جائے غفرانک، کہ اللہ تیری بخشش مانگتے ہیں۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہی کیوں کہا جائے؟ کیا انسان بیت الخلاء میں کوئی گناہ کا کام کر رہا تھا؟ تو اس میں یہ حکمت ہے
کہ جتنی دیر جتنی گھڑی اللہ کی یاد سے انسان دور رہا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنی تھوڑی گھڑی کے لیے انسان اللہ کی یاد سے دور رہنے پہ اس کو بخشش مانگنے کا کہا گیا ہے، تو پھر عام حالات میں کتنا ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً نادم ہو اور توبہ استغفار کرے۔ اور پھر مزید یہ کہ انسان حتی الامکان پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ اس میں بھی ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باغ میں دیکھا دو قبروں کو، کسی باغ میں سے گزر رہے تھے اور وہاں کچھ آوازیں سنائی دیں یا پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیبانہ کچھ اللہ رب العزت نے سنا دیا، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دو ٹہنیاں لیں، ایک درخت کی ٹہنی لی اور اس کو کاٹ کر دو ٹکڑوں میں بانٹ لیا اور دونوں قبروں پہ ایک ایک گاڑ دی، اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی ہو سکتا ہے کہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو، اور پھر مزید فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک انسان جو ایک مرد تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کھاتا پھرتا تھا کہ ادھر کی بات ادھر لگانی اور ادھر کی بات ادھر لگا کر لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانی، لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ڈلوانے۔ تو یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، عموماً ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑے گناہ نہیں گنے جاتے۔ تو یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے تھا، ہم لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ ہم لوگ کچھ ایسا کریں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آج کل قبروں پہ دالیں چاول وغیرہ بکھرے نظر آتے ہیں تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ وہی جو آپ ادھر چاول دالیں وغیرہ یا کوئی اور ایسا اناج بکھیر دیتے ہیں قبروں کے اوپر، تو وہ کس کام کا؟ یہی آپ کسی غریب کو ضرورت مند کو دے دیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بیچارہ ایک وقت کا اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا اس دن وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو کتنی آپ کو دعائیں دے۔ تو جو سنت سے ثابت کام ہے وہی کرنے چاہیے، اس سے ہٹ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو انسان کے لیے نیکی کی بجائے گناہ کا سبب بن جائے۔ اور پھر مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، البتہ کوئی اضطراری کیفیت ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل صاف ستھری نہیں ہے اور بیٹھنے سے ادھر اپنے کپڑے خراب ہونے کا ڈر ہے، تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ملتا ہے۔ لیکن بلا ضرورت جس طرح کہ عموماً بعض اوقات بچے لڑکے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں کہ ماؤں کی صورت میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹھ کر اور کس طرح پیشاب کیا جائے اور اس طریقے سے پیشاب کیا جائے کہ چھینٹے جو ہیں وہ اڑ کر ادھر ادھر نہ جائیں یا اپنے اوپر ہی نہ پڑیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کی تربیت کرنی چاہیے۔ اور پھر مزید کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کہیں نہا رہا ہے تو اس میں پیشاب کر دے، جس طرح کا تالاب وغیرہ ہیں یا سوئمنگ پول ہیں، اگر کوئی انسان نہا رہا ہے تو اس کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر پانی چل رہا ہے تو پھر اس میں کچھ اور یعنی کہ پھر احکامات ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلتی نہر ہے اس کا پانی پاک ہے، اور بعض اوقات ایسی نہر کا پانی گندلا ہوتا ہے لیکن وہ پاک ہی رہے گا، اس میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہم لوگوں نے جمعرات کے لیسن میں پڑھا تھا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو حد سے لاحق ہو اس کی نماز قبول نہیں جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ تو حضرت موت سے ایک آدمی جو آیا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہوا کا خارج ہونا۔ اور پھر مزید یہ کہ بعض اوقات پانی بہت کم ہوتا ہے اور نماز بھی جا رہی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے میں بھی وضو بھی کر لیا کرتے تھے اور غسل بھی کر لیا کرتے تھے، جس طرح کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سار سے لے کر 5 مد تک پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے اور اسی طرح 1 مد پانی سے وضو بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ 1 سا پانی کتنا ہے اور 1 مد کتنا ہے۔ پھر مزید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضی کے بارے میں پوچھا کہ کسی کے ذریعے پوچھا، کسی کے تھرو پوچھا، جیسا کہ ایک صحابی تھے مقداد بن اسود، تو انہوں نے کیا کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجا کر لو اور پھر وضو کر لو، یعنی کہ پھر اس میں مزی میں غسل نہیں ہے بلکہ وضو ہے، استنجا کرنے کے بعد وضو کر لیا جائے گا۔ اور پھر مزید جب انسان وضو کرے تو اچھی طرح اپنے اعضائے وضو کو مل مل کر دھوئے کہ کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائے، ایک ناخن برابر بھی اگر کوئی اعضاء خشک رہ گیا تو انسان کا وضو ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن برابر جگہ اس کی خشک رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ لہذا وہ شخص واپس گیا اور اس نے وضو کیا، پھر اس نے نماز ادا کی۔ اور اسپیشلی اگر سردیاں ہوں تو اس وقت اعضائے وضو زیادہ اچھی طرح مل مل کر دھونے چاہیے، کیونکہ اس وقت سکن زیادہ خشک ہوتی ہے، تو ڈر ہے کہ کچھ اعضاء ان کے حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر مزید اس میں جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس حال میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں اور بہت جلدی میں ہیں اور اپنے پاؤں ہم جلدی جلدی میں دھو رہے ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی اونچی آواز میں پکارا کہ ویل للعقاب من النار، کیا لوگوں ہلاکت ہے خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے، یعنی کہ ایڑیوں کو اچھی طرح دو، پاؤں کو اچھی طرح مل مل کے دو، ایسا نہ ہو کہ کچھ ایڑیاں خشک رہ جائیں۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ اچھی طرح وضو کر لو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عموماً تو اونچی آواز میں بات کرنا، اونچی آواز میں پکارنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے انسان کو بعض اوقات اونچی آواز میں بات کرنا پڑتی ہے، آواز دینی پڑتی ہے، تو اس میں پھر حرج نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ باقاعدہ باب باندھا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لینا مستحب ہے، جس طرح کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ کے حلق سے اوں اوں کی آواز نکل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں مسواک کرتے وقت اس طرح آواز نکال رہے تھے گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ جب انسان مسواک کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہے تو حلق میں لگتی ہے، تو اس وقت یقیناً اس طرح آواز آتی ہے جس طرح کہ ابکائی آ رہی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف دانتوں کو ہی صاف نہیں کرنا بلکہ اپنے حلق کو بھی صاف کرنا ہوگا اور زبان کو بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بھی صاف کرتے تھے مسواک کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، جس طرح کہ بعض اوقات بلغم بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے اور حلق صاف نہیں ہو رہا ہوتا، تو مسواک کرنے سے یقیناً اس سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ انسان اگر کچھ کھا پی لے تو اس سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ کیا ہے کہ انسان کلی کر لے اور نماز ادا کر لے، البتہ اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کیا جائے گا۔ اور اس میں کیا حکمت ہے، کیونکہ وہ اونٹ ایسا جانور ہے، شریر ہے، تو اس کے جو اثرات ہیں پھر انسان کے اوپر بعض اوقات اچھے رونما نہیں ہوتے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اونٹ کے گوشت کے بعد وضو کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اگرچہ چولہے پہ ہی کوئی چیز پکی ہے تو اس کو کھانے کے بعد بھی انسان کلی کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر انسان کو کچھ ٹائم گزر چکا ہے کھائے پیے تو اس کے بعد انسان کلی کے بغیر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے منہ میں کچھ ذرات رہ گئے ہوں اور وہ نماز میں خلل انداز ہوں، اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو کلی کرنا ضروری ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس وقت کلی کی اور اس کے بعد پھر نماز ادا کی۔ اور پھر یہ کہ انسان کو نماز کے وقت وضو کرنے سے پہلے مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو ویسے بھی مسواک کر کے اگر نماز ادا کی جائے تو اس کے لیے نماز کے جو درجات ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ مسواک کر کے نماز ادا کرنے کا کتنا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں، مزید آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اعضائے وضو کو ایک بار بھی دھویا جا سکتا ہے، دو بار بھی اور تین بار بھی۔ 3 بار سے زیادہ دھونا پھر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اسراف نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی نہ زیادہ بہاؤ، اور دوسرا یہ
کہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا جائے گا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس میں ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ اعضائے وضو کو اصل میں 3 بار ہی ہے، لیکن اس سے کام بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ افضل اور اولا یہی ہے، البتہ 2 اور ایک بار بھی اعضائے وضو کو دھویا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، رخصت ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔